ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی، کل بھی میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے جو پکے ایمان والے ہیں جنہیں متقین کہا جاتا ہے ان کا ذکر تھا. اس کے بعد کل کی 2 آیات میں جو پکے کافر ہیں ان کا ذکر تھا. آج بھی اور کل کی آیات میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ تیسرے گروہ کا ذکر ہے جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں ان کا بیان تھا کہ جو ظاہری طور پر بھی ایمان کا اظہار کرتے ہیں زبان سے بھی اور دل سے بھی اقرار کرتے ہیں. یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ تصدیق بالقلب اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، وہ تو متقین ہے. دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو نہ زبان سے اقرار کرتا ہے نہ دل میں تصدیق رکھتا ہے، کھل کے سامنے ہے، کافر، ان کا ذکر تھا. اب تیسرا گروہ ہے کہ جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے، زبان سے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن دل سے مومن نہیں ہے، بلکہ دلی طور پر وہ کافر ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے. یہ جو منافق کا لفظ ہے عربی زبان میں نفقن سے نکلا ہے. نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل جسے آپ بولتے ہیں. سرنگ میں آپ نے دیکھا ہو کہ اس کے 2 منہ ہوتے ہیں کم از کم، ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے باہر آتے ہیں. تو چونکہ سرنگ کے 2 منہ ہوتے ہیں اس سوراخ کے یا اس غار کے، اس وجہ سے اس کو نفق کہتے ہیں، 2 منہ والا. تو منافق بھی در حقیقت 2 منہ والا ہوتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. آج میرے ساتھ ہے کل تیرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی دوستی کا اقرار ہے اور اس کے ساتھ بھی دوستی کا اقرار ہے، کہیں منافقت ہے کہیں دشمنی، تو اسے منافق کہا جاتا ہے. یہ منافق مکی زندگی کے اندر ان کی مقدار نہ ہونے کے برابر بلکہ تھی ہی نہیں. مکی زندگی میں صرف 2 حضرات تھے، یا پکے مومن یا پکے کافر، متقین اور کافر جن کا ذکر ہوا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سے منافقین کا آغاز ہوا، اور ان کا سب سے بڑا، جسے منافقین کا سردار بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی ابن سلول. عبداللہ بن ابی اس کو رئیس المنافقین یا منافقین کا سردار بھی کہتے ہیں. میں مختصراً 1 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں، باقی تفصیل کا موقع نہیں ہے. مدینہ منورہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہاں 2 قسم کے طبقے آباد تھے مدینے میں پہلے سے. ایک تو تھے مشرکین،
یہ مشرکین مکہ نہیں ہیں، یہ مشرکین یثرب ہیں، یثرب میں رہنے والے. اور دوسرے تھے اہل کتاب، یہود، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع. یہ 3 قبیلے اہل کتاب کے تھے، اور مشرکین کے 2 قبیلے مشہور تھے، اوس اور خزرج. یہی اوس اور خزرج کے لوگ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی، بیعت عقبہ ہوئی. پھر بعد میں تقریباً یہی لوگ بعد میں سارے ایمان لائے اور انصار صحابہ کہلائے. انہی قبیلے خزرج کا ایک سردار تھا بہت بڑا، یہ عبداللہ بن ابی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سیرت میں ساری اس کی تفصیل لکھی ہوئی، آپس میں ان کے جھگڑے چلتے تھے. تو اس کو سردار بنانے کے بارے میں تقریباً سب متفق ہو گئے تھے. اوس و خزرج کے لوگ متفق تھے کہ جی عبداللہ بن ابی کو ہم نے اپنا سردار بنانا ہے. اور سیرت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی تاج پوشی کے لیے تاج بھی بنا لیا گیا تھا. اللہ کی شان ہے، انہی دنوں میں یہ ہجرت کے واقعات ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کچھ اور حضرات آئے، اور ان کے آنے سے ایمان کی یہاں پر شمع روشن ہوئی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے اوس و خزرج کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. اس چیز کا اس کو بڑا افسوس تھا، اندر ہی اندر کر نہیں سکتا تھا، کچھ کر نہیں سکتا. اس نے پلاننگ یہ کی کہ مقابلہ تو میں اکیلا کر نہیں سکتا، بظاہر یہ ہے کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہی ہو جاتا ہوں، اور اندر رہتے ہوئے خفیہ طور پر سازشیں کروں. اس طرح یہ منافقانہ طور پر ایمان لایا، اور کچھ ساتھیوں کو اس نے اپنے ساتھ بھی ملایا. پھر اسی میں کچھ حضرات شامل ہو گئے اہل کتاب کے. انہیں اس بات کا افسوس تھا، اسی پہلے پارے کے آخر میں الفاظ آئیں گے، انہیں اس بات کا افسوس تھا، جانتے تھے، پہچانتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا بھی انہیں علم تھا، لیکن وہ اس بات کے امیدوار تھے کہ شاید آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے خاندان بنی اسرائیل میں تشریف لائیں گے. اللہ کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. اس بات کا انہیں افسوس تھا اور جیلسی تھی، اس وجہ سے وہ بھی منافقانہ طور پر ایمان لانے لگے. اس طرح منافقین کا آغاز ہوا ہے. آخری بات یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ منافق کی 2 قسمیں اہل علم نے بیان کی ہیں. منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک منافق کہلاتا ہے منافق اعتقادی، عقیدے کے اعتبار سے، یہاں انہی کا ذکر ہے. عقیدے کا مطلب کہ زبانی کلامی تو کچھ کہتا ہے لیکن دل سے وہ ایمان نہیں رکھتا، دل سے پکا کافر ہے. دوسرا منافق کہلاتا ہے منافق عملی، جو دل سے منافق تو نہیں ہے، ایمان تو دل سے رکھتا ہے پختہ، لیکن کام ایسے کرتا ہے جو منافقوں والے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 اور دوسری میں 4 نشانیاں اس کی بیان کی ہیں. قرآن میں بھی کچھ اس کی علامات بیان ہوئی ہیں. وہ حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کے علم میں ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق آدمی وہ ہوتا ہے عملی منافق، کہ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بہت بولتا ہے. اور وَإِذَا وَعَدَ اخلفا، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافیاں بڑی کرتا ہے. اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانتیں بہت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں چوتھی اس کی نشانی بھی ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑے کی نوبت آتی ہے تو گالم گلوچ بہت کرتا ہے. اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے، کہ منافق تو چلے منافق ہے، یہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، ہم اپنے معاشرے میں خاص طور پہ پنجاب کے معاشرے میں دیکھیں، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ بچائے ہم تو منافق سے بھی آگے بڑھ گئے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ گالم گلوچ کرتا ہے جھگڑے کے وقت، ہم تو ہنسی مذاق میں گالیاں دیتے ہیں. پنجاب کا معاشرہ ہے، کلچر ہے، اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں، میں تو اور فلاں آپ سب جانتے ہیں مجھ سے بہتر. تو اس سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ یہ منافقوں کی روش ہے. وہ ٹھیک ہے اعتقادی منافق تو نہیں ہوگا، لیکن منافقوں والا کام ہے، اور خدشہ ہے کہ یہ منافقوں کے راستے پہ چل پڑا، کہیں یہ اعتقاد تک بھی اس کے اثرات نہ چلے جائیں. اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ کرے. اب ان آیات کے اندر پہلی آیت میں کیا ہے کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، سارے نہیں ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر بھی آخرت کے دن پر بھی، حالانکہ وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. اور بعد نے لکھا ہے کہ اس سے اہل کتاب مراد ہے، چونکہ ذکر ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، اللہ اور آخرت پر تو وہ ایمان رکھتے تھے اہل کتاب، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انہیں جھجک تھی کہ یہ آخری نبی وہاں کیوں چلے گئے. تو ان کا ذکر ہے کہ بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر بھی آخرت کے دن پر بھی، حالانکہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں.
وہ کرتے کیا ہیں؟ اب ذرا الفاظ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ خدع یخدع کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اب یہاں ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے ساتھی کہ چلو ایمان والوں کو تو دھوکہ دے لیا، اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینا تو یہی ہے نا کہ جھوٹ کر کے اس کے سامنے کوئی چیز چھپا لی۔ اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی جواب دیے مفسرین نے۔ عام فہم مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکہ دینے والا عمل کرتے ہیں۔ جیسے بندہ دھوکہ دیتا ہے کہ کہا کچھ ہے، کرنا کچھ ہے، سامنے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے، جھوٹ موٹ، تو وہ بھی ایسے ہی عمل کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے دھوکہ دیا۔ اسی کی وضاحت اگلے الفاظ میں بھی ہے کہ وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو۔ سمجھتے تو یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو کہاں دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور عجیب بات کیا ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وما یشعرون، اس کا شعور اور احساس بھی نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے علم، اس سے ہے یعلمون، ایک ہوتا ہے شعور۔ علم تو ہوتا ہے اس یعنی قوم پہ یا اس اجناس پہ، مخلوق میں سے کہ جو عقل رکھتی ہو۔ انسان ہے، انسان کے لیے یعلمون علم رکھتے ہیں، لیکن شعور کا مطلب ہوتا ہے احساس۔ احساس تو جانور بھی رکھتا ہے، جانور کو بھی احساس ہوتا ہے، گرمی کا بھی ہے، بھوک کا بھی ہے، پیاس کا بھی ہے، تکلیف کا بھی ہے، شعور تو اسے بھی ہے۔ تو یہ تو ایسے ہیں گئے گزرے کہ انہیں شعور تک نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اس دھوکہ دینے کی وجہ کیا فرمائی اگلی آیت میں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں اصل میں ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ اس نفاق کو بیماری کہا گیا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری میں اضافہ کیے جا رہا ہے۔ اللہ کے اضافہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں، نئے نئے احکامات آ رہے ہیں، مزید قرآن کی آیات اتر رہی ہیں، جس آیت کا بھی انکار کرتے ہیں گویا نفاق اور بڑھ گیا، اگلی آیت کا انکار کیا نفاق اور بڑھ گیا، تو اس طرح اس میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ بچائے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علم عذاب کو کہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ لوگ ذرا اس کا خیال کریں، کوشش کرنی چاہیے ہمیں جتنا ہو سکتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے عین اور ایک لفظ ہوتا ہے الف یا حمزہ، ایک ہے علیم اور ایک ہے علیم۔ علیم تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہم پڑھنے میں بعض اوقات عین اور الف کا حمزہ کا فرق نہیں کرتے، تو پنجابی میں خاص طور پر علیم ہی اس کو ادا کر لیتے ہیں، حالانکہ علیم کا مطلب ہے دردناک، درد والا۔ تو علیم اور ہے، علیم اور ہے، تو جہاں علیم کا لفظ ہے وہاں ہمیں عین کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ اب ان کی دو تین آیات میں صفات بیان کی، وہی جو ابھی میں نے عرض کیا کہ منافقین کرتے کیا ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھی زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو جواب میں کہتے ہیں جناب ہم فسادی تھوڑی ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو بڑے مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آپ خام خواہ میں ہمارے کہتے ہیں کہ ہم فسادی ہیں، ہم کہاں سے فساد کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا، خبردار، انہم هم المفسدون، یہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، پھر وہی لفظ ہے، لیکن اس کا شعور نہیں، احساس بھی نہیں ہے۔ فساد مچا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کے مطمئن کر لیں گے، اور شعور بھی نہیں ہے، حالانکہ فساد مچانے والے یہ ہیں۔ آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کون سا معتبر ہے؟ وہ ایمان معتبر ہے کہ جو صحابہ کے ایمان جیسا ہو، کیونکہ یہاں انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ خود سوچ کے نہیں، اپنے خود ساختہ طریقے کے مطابق نہیں، بلکہ جیسے یہ ایمان لائے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی سوچ کے مطابق، ان کے عقیدے اور عمل کے مطابق تم بھی ایمان لاؤ۔ تو کہتے ہیں ان کو چونکہ صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ وہ کہا کرتے تھے یہ تو بے وقوف ہے،
استغفر اللہ، وہی الفاظ ہے. قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف نعوذ باللہ ایمان لائے ہیں کیا ہم بھی ویسے ایمان لائے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ بے وقوف یہ خود ہے، کہتے انہیں ہیں لیکن بے وقوف یہ خود ہیں، لیکن اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. پھر ان کی مزید میں عرض کروں بڑی تفصیل ہے، کل بھی آئے گی مزید. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو بعض اوقات جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں بالکل. لیکن وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، یعنی اپنے جو ان کے ساتھی ہیں ان کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور لکھا ہے کتابوں میں اس کی تفصیل ہے کہ جب ایمان والوں کے پاس بیٹھ کے یہ ایمان کا اظہار کرتے تھے اور واپس جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو وہ انہیں لان تان کرتے کہ تم کیسی وہاں، یعنی ادھر جا کے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو اور ایمان والوں کے پاس بیٹھتے ہو. تو انہیں جواب دیا کرتے تھے ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ویسے ہی ان سے مذاق کر رہے تھے، ویسے ہی ان کو ہنسی مذاق میں جھوٹ ان کو بے وقوف ہم بنا رہے تھے، ورنہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں. اس کو کہا گیا آخر میں کہ یہ جو مذاق کر رہے ہیں نا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا. اور اس کا معنی یہ لکھا ہے ان کے مذاق کا بدلہ دے گا. قیامت میں اللہ جل شانہ بھی، ابھی تو یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کا بدلہ دے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ جل شانہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، وہ حیران و سرگردان پھر رہے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے ان کو مزید مہلت مل رہی ہے. اور یہ جو میں نے عرض کیا عبداللہ بن ابی سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد، اس وقت یہ دنیا سے رخصت ہوا اور یہ اس کی موت ہوئی، اور ان کا نفاق اس وقت کھل کے سامنے آ چکا تھا. وہ آگے قرآن پاک میں کئی جگہ اس کی تفصیل آئے گی. 28ویں پارے میں پوری ایک سورت بھی ہے، سورہ منافقون کے نام پہ، وہاں بھی اس کی تفصیل ہے، آگے بھی آئے گی، میں عرض کروں گا. کل ان کے حوالے سے پھر 2 مثالیں دی گئی ہیں اللہ جل شانہ نے، ان کی مثال ایسے ہے اور ان کی مثال ایسے ہے. اللہ تعالی ہمیں نفاق کی ہر چیز سے محفوظ کرنے کی توفیق دے. ترجمہ دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض. یہ جو من ہے، من کا مطلب ہے بعض، چونکہ من کی مختلف اقسام ہیں. یہاں پر من تبعیضیہ ہے، تبعیضیہ کا مطلب بعضیت کے لیے، اس من کا مطلب ہے بعض. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں یقولو، جو یوں کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین، یہ معنی نافیہ ہے اور وہ ایمان لانے والے نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، حال اور اس کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دی ان کی اس بیماری کو. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ جو وہ جھٹلاتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم فساد نہ مچاؤ زمین میں، قالو، تو یوں کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو بڑی اصلاح کرنے والے ہیں، فسادی تھوڑی ہیں. الا، آگاہ ہو جاؤ، حرف تنبیہ، انہم هم المفسدون، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے، احساس بھی ان کو نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے ہیں یہ لوگ صحابہ اکرام، قالو، تو یوں کہتے ہیں نعوذ باللہ، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ یہ سفہاء اور بے وقوف ایمان لائیں، استغفر اللہ. الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، بے شک یہی اصل میں بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان والوں سے جب ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قَالُوا آمَنَّا، وہ یوں کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اور وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ خالی ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف، قَالُوا، تو یوں کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس ہنسی مذاق کا بدلہ دے گا. ویمدہم، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران و سرگردان پھر رہے ہیں. آگے ان کی مزید کی تفصیل آئے گی. تو میں نے عرض کیا ایک منافق عملی ہے
ایک منافق اعتقادی ہے۔ یہ منافق اعتقادی کا ذکر ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ اللہ بچائے، جہنم کے سب سے بدترین طبقے میں مشرکین اور کفار سے بھی زیادہ بدترین عذاب میں یہ منافق ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔